بجٹ بنانا کیسے ہے. جناب چیئرمین، اب میں آ جاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جب ہماری رجیم چینج ہوئی، جب ہمارے اوپر شب خون مارا گیا، ایک چلتی ہوئی جمہوری حکومت کو ختم کیا گیا، تو اس وقت کیا پوزیشن تھی؟ جناب چیئرمین، پاکستان تحریک انصاف کے آخری سال میں گروتھ ریٹ کا ٹارگٹ تھا 4.8، مگر پی ٹی آئی کی حکومت کی معاشی پالیسیوں سے جناب چیئرمین اس وقت ہمیں جی ڈی پی 4.8 کی بجائے ہمارا جی ڈی پی ریٹ تھا 5.97، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس وقت اپنے ہدف سے بھی حاصل کیا. اب ذرا موازنہ کریں کہ 6% کی جی ڈی پی کی گروتھ کو پی ڈی ایم حکومت منفی میں لے گئی، اور 3 سال گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ جس کو ہم جی ڈی پی کہتے ہیں وہ اپنا ہدف حاصل کرنے میں بھی کامیاب نہ ہو سکی. جناب چیئرمین، اور یہ دعوے کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے جی ڈی پی انہوں نے انکریز کی ہے، ان کا ہدف تھا 3.5 ڈی جی پی اور جنہوں نے حاصل کیا 2.7. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ناکامی نہیں تو کیا ہے؟ عقل کے اندھے چند خوشامدی ٹولوں کے ساتھ یہ کھڑے ہیں، اور ایک ہوا میں حکومت انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہے، اور اس ہوائی حکومت میں یہ ہوائی فیر کر رہے ہیں. جناب چیئرمین، غربت کی شرح میں اضافہ. جناب چیئرمین، 2024 میں پاکستان میں غربت کی شرح 25.3% رہی، جو کہ 2023 کے مقابلے میں یہ حالات جو کہ 2023 کے مقابلے میں 2024 میں جو غربت کی شرح تھی وہ 25.3% رہی. یہ حالات پاکستان میں کورونا کے دوران بھی نہیں تھے. جناب والا 7% کا مطلب یہ ہے کہ 1 کروڑ 30 لاکھ پاکستانی غریب ہو گئے، اور وہ کس وجہ سے ہوئے؟ وہ اس نالائق حکومت کی وجہ سے ہوئے، وہ فارم 47 کی حکومت کی وجہ سے ہوئے، وہ جو ہمارے ملک پر مسلط یہ ٹک ٹاکر کی منسٹر کی گئی اس کی حکومت کی وجہ سے ہوئے. جناب، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں کورونا کے باوجود غربت 2 سال کی کمی ریکارڈ کی گئی، اور مالی سال 2019 میں غربت 21% سے بڑھ کر کورونا بحران کے درمیان 24% ہوئی تھی، لیکن اس کے اثرات ختم ہونے کے بعد یہ غربت کی لکیر آ گئی 17.22 میں 17.1 پر پہنچ گئی. یہ پی ڈی ایم حکومت جس کو ملی، اور جس طرح سندھ حکومت میں، جس طرح سندھ ہاؤس میں پوری طرح ایک پریویل کیا گیا ہارس ٹریڈنگ کو، اس کے بعد جب ان کو 10 اپریل کی رات ایک منتخب وزیر اعظم کو ہٹانے کی کوشش کی گئی اور رجیم چینج کے ذریعے ہٹایا گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری گروتھ ریٹ 2.7 پہ ہے. جناب وزیر خزانہ نے دعویٰ کیا. ابھی جناب چیئرمین، میں جو جواب دے رہا ہوں، میں ابھی جواب دے رہا ہوں آپ کو. وزیر خزانہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں، وزیر خزانہ صاحب نے ایک اور بات کی ہے جناب چیئرمین. انہوں نے یہ کہا کہ شرح سود 22% سے کم ہو کے 11% ہو گئی ہے. جس ماہ تحریک انصاف کی حکومت گرانے کا آغاز ہوا، جس وقت منڈی لگی، اور جس وقت تمام ملکی ادارے عمران خان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کے جرم میں جس وقت عمران خان کو گرانے کے لیے سرگرم عمل ہوئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں جناب چیئرمین اس وقت شرح سود 9.75 تھی. فیصلہ کر لیں کہ 11% بہتر ہے یا 9.75% بہتر تھی. جناب چیئرمین، ذرا مبادلہ کے بڑھتے ذخائر کا دعویٰ. اب میں اس طرف آؤں گا. جناب چیئرمین، اس تقریر میں وزیر خزانہ نے فرمایا کہ ان کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر 16.6 ارب ڈالر تک پہنچ گئے. جناب چیئرمین، جب تحریک انصاف کی حکومت گرانے کا آغاز ہوا
تو ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر 23 ارب ڈالر تک تھے. اب آپ فیصلہ کر لیں کہ 1600 ارب روپیہ ڈالر کے ذخائر زیادہ تھے یا 2300 ارب روپے کے ڈالر کے ذخائر زیادہ ہیں. جناب چیئرمین ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں, حکومتی بجٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آئندہ مالی سال میں زراعت, لائف سٹاک, آبپاشی سیکٹر کے لیے مجموعی طور پر 123 ارب روپے کے فنڈ رکھے گئے. جناب جب انہوں نے جب اقتدار سنبھالا بقول ان کے, تو جناب چیئرمین ان کا خیال یہ تھا کہ زراعت عدم تجویز کے سبب زبوں حالی کا شکار ہے, یعنی حکومت پی ٹی آئی کی سابقہ حکومت پر الزام لگا رہی ہے کہ ان کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے زراعت تباہ ہوئی. جناب چیئرمین یہ حکومت کسان کش حکومت ہے. اس حکومت نے جو یہ اقدام کیے ہیں, اس حکومت نے کسان کا گلا گھونٹا, اس حکومت نے مزدور کا گلا گھونٹا, اس حکومت نے سول سوسائٹی کا گلا گھونٹا, اس حکومت نے صحافیوں کا گلا گھونٹا, اس حکومت نے جناب اسپیکر وکلا کا گلا گھونٹا. ڈیفامیشن بل آپ دیکھ لیں, آپ پی کا ایکٹ دیکھ لیں, ابھی آپ عوامی آگاہی کا جو ہے جناب چیئرمین جو اس وقت انہوں نے قانون بنایا اس کی حالت دیکھ لیں. تو یہ حکومت تو مارشل لا کی طرف پہ چل رہی ہے, اور چونکہ یہ ایک عطا کی ہوئی حکومت ہے, ان کی عطا کی ہوئی حکومت ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ حکومت ایک عطا کی ہوئی حکومت کا نتیجہ یہی نکلتا ہے. جناب چیئرمین حکومتی بجٹ میں آئیے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ زراعت کو کس طرح تباہ کیا گیا. محکمہ زراعت پنجاب کے مطابق پنجاب کی زراعت کا ملکی جی ڈی پی میں 19% حصہ ہوتا ہے. جناب چیئرمین پورے ملک کی زراعت کا ملکی جی ڈی پی میں 23% حصہ ہوتا ہے. قیام پاکستان کے وقت کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں, یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت جی ڈی پی میں زراعت 53% ہوا کرتی تھی, لیکن اس کے بعد مسلسل ایگریکلچر میں جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن کم ہوتا گیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی ڈی پی میں آج کم ہوتے ہوتے ایگریکلچر کا حصہ 19% ہو گیا. اب جناب غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو کبھی پنجاب کی جی ڈی پی کا 27% ہوا کرتی تھی ایگریکلچر, اب 17% سے نیچے آ گئی. صوبہ پنجاب کی قومی جو زرعی ضروریات ہیں وہ 75% ہے. اور جناب چیئرمین گندم کا بحران, سب سے پہلے میں آؤں گا گندم پر, اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ گندم کی وجہ سے کیا معاملہ ہوا ہے اس وقت. جناب گندم کی وجہ سے پاکستان کا کسان لٹ گیا ہے. پاکستان کا کسان اس وقت خودکشیوں پہ مجبور ہے. آپ کا منجی کے بارے میں اگر آپ سوچیں تو اس کی کاشت کم ہو گئی, آپ کی کاٹن کے کاشت کم ہو گئی. جناب چیئرمین گندم میں اس سال 16.5 لاکھ کم رقبے پہ گندم کاشت ہوئی, جس میں سب سے زیادہ جو گندم کم کاشت ہوئی وہ پنجاب کے صوبے میں ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ صورتحال خوراک کی قیمتوں میں اضافے, درآمدات پر انحصار اور عام آدمی کی مشکلات بڑھنے کی طرف اشارہ کرتی ہیں. جناب چیئرمین ایک بڑی عام سی بات ہے کہ پنجاب حکومت نے اور خصوصاً سی ایم صاحبہ نے ایک اعلان کیا تھا, ایک اعلان جو کہ آری تھا, عقل سے یہ اعلان آری تھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جناب چیئرمین میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اعلان عام کسان کے لیے کیا کرتا تھا. جو اس نے اعلان کیا اور اس اعلان نے یہ ثابت کیا کہ ایک آرڈر ان دا ہاؤس پلیز, ایک عام آدمی سارے اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عام کا اشتہار سندھ میں جا کے کیسے یہ گندم بیچے گا.
جب سندھ گئے تو وہاں پہ پہلے ہی کریش کر چکی تھی. جناب چیئرمین، میں عام آدمی کی جس کی 15 سے 20% گندم ہوتی ہے یا 5% گندم ہوتی ہے یا 8% گندم ہوتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گندم کو وہ کہاں لے کے جائیں.